اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے کا ہم اور آپ نے 11 مہینوں تک انتظار کیا، وہ رمضان کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی فضیلت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، اور ان فضیلتوں کو سننے اور سنانے کے بعد ہم مسلمان یہ انتظار میں تھے کہ کب وہ مہینہ آئے۔ چنانچہ رجب کے مہینہ سے ہم اور آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا کہ یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما دے اور ہماری عمر کو رمضان تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا، اور ہم اور آپ رمضان کے پہلے جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور سنانے کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو صحت سے نوازا ہے، ہم سب صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور الحمدللہ سب کے سب روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ کا ہم جتنا بھی اس کے بارے میں شکریہ ادا کریں وہ بہت ہی کم ہوگا۔ ہم ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں، پچھلے زمانے کے اندر 2024 کے رمضان کو ہم جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہمارے پڑوس میں کئی لوگ رہے ہوں گے جو آج اس رمضان میں نہیں ہے؟ کیسے ہمارے دوست رہے ہوں گے جو آج اس رمضان میں نہیں ہے؟ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تراویح میں بازو میں نماز پڑھتے تھے، گزشتہ سال رمضان کے اندر ہمارے ساتھ مسجد کو آیا کرتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ نہیں ہے، خوش قسمتی سے ہم اور آپ موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب فائدہ اٹھائیں اور اس طریقہ پر فائدہ اٹھائیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فائدہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، اور پھر صحابہ کرام بھی اسی طریقہ پر رمضان کا احترام کرتے تھے اور رمضان کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، استقبال رمضان کے تعلق سے تو آپ تمامی حضرات کے سامنے 2 جمعہ بیان کر چکا ہوں۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ رمضان کی خصوصیت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ایک بہت ہی بڑی حدیث ہے، بہت ہی لمبی حدیث ہے، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا اور کیا کام ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کا ذکر اسی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ میرے دوستو، انہی حدیث کے چند الفاظ، چند اس کا مفہوم جو ہم سبوں کو جاننا ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کئی لوگ آتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، سلام پھیرتے کہ غائب۔ بھائی، دعا بھی ایک چیز ہے، عبادت کا مغز دعا ہے، دعا کے اندر بھی شامل ہونا ہے، اور رمضان کے مہینہ میں تو خاص طور پر، چونکہ اللہ نے فرشتے کو متعین کر رکھا ہے کہ ہمارا بندہ جب بھی وہ دعا کرے تم ان کی دعا پہ آمین کہنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کو ابھی رہنے دو، ہمارے بندے روزے دار جب یہ دعا کہیں تو ان کے پیچھے لگے رہو، ان کی دعا کے اوپر تم آمین کہنا۔ تو اتنا بڑا مقام رمضان کا ہے اور دعا کی قبولیت کا ہے
پورے سال ہم اور آپ روتے ہیں بھائی دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا مہینہ ہمیں دے دیا تو ہم پیچھے بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے کہ فوراً غائب ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو بہرکیف آپ جو بھی ہیں سب بنا کر کے، نیچے بعد میں آنے والے حضرات بھی سب بنا کر کے بیٹھیں، اور جو لوگ گاڑی سے آ رہے ہیں ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو ادھر دیوار، جو لمبی دیوار لگی ہوئی ہے اس کے کنارے گاڑی آپ پارک کر سکتے ہیں. پھر اس طرف بھی دونوں طرف دیوار کے کنارے گاڑی پارک کر سکتے ہیں. بارکہ میرے دوستو ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی بارک وسلم. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ جو رمضان کا آنے والا ہے، یہ مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس کے اندر روزے کے عالم میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سامنے والوں کو معاف کر دیں اور اپنے آپ کو صبر کرنے والے بن جائیں. اگر کسی کی کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے اگر ہمیں غصہ آئے تو ہم غصہ کو پینے والے بن جائیں. صبر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن میرے دوستو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم سحری میں تاخیر سے اٹھے، اور سحری میں تاخیر سے اٹھنا یہ ہماری خود کی غلطی ہوتی ہے. گھر کی عورتیں تو ماشاءاللہ 3 بجے سے جگ کے تیار ہیں، وہ سحری کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے اپنے گھر کے مردوں سے کہ بھائی تم اٹھو سحری کا وقت ہو گیا. تو آنکھ موچ کر کے پڑے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم ہوا؟ 3 بجا. ارے 5:10 تک سحری کا ٹائم ہے، اتنا جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں اتنا جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ 4 بجے اٹھا دینا. اب 4 بجے اٹھایا جا رہا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی سیرن بجی نہیں بجی، نہیں ابھی نہیں بجی ہے تو سیرن بجنے کے بعد اٹھانا. سحری ہماری کیوں چھٹتی ہے؟ اس واسطے سیرن بجنے کے بعد اٹھانا. اس کے بعد جب سیرن کی آواز آئی اور گھر کی عورتوں نے اٹھایا جی اٹھو، اب تو سیرن کی بھی آواز آنے لگی، تو کہتے ہیں کون سے محلے کی مسجد کی ہے؟ دور سے آ رہی ہے، دوسرے محلے کی مسجد کی ہے. حاجی جانے دو، اپنے محلے کی مسجد کی جب آئے نا جب اس کے بعد اٹھانا. بیچارے مؤذن صاحب کی بھی محلے کی مسجد کی آنکھ لگ گئی، اب وہ 15-20 منٹ پہلے سیرن بجا رہا ہے، چلو جی اٹھو اب سیرن کی آواز آ رہی ہے. کہاں کی؟ اپنے مسجد کی ہے. اب دیکھا تو 20 منٹ باقی ہے، 20 منٹ کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، کھانا پینا بند ہو جائے گا. جلدی سے باتھ روم بھاگے، برش کرا، جو بھی کرنا ضرورت سے فارغ ہوئے، آئے تو دیکھا 5 منٹ ہے، جلدی 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 نکالے تک منہ کے اندر نوالا گئے تک ختم. اب بیچارہ پورا دن غصے کے عالم میں پھر رہا ہے. کیوں بولے تو سحری نہیں کیا. اب اگر سحری کے روزہ رکھے گا تو غصہ زیادہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے، تم نے اگر سحری نہ کھری تو ایسی صورت میں تم غصے میں نہ رہنا، بلکہ تم اپنے غصے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیز بھی روزے کے عالم میں پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر صبر کرو. مسجد کو آئے تراویح کے اندر، لمبی نماز ہو گئی تو ہم غصے میں نہیں آنا، الٹا سیدھا بول کر کے نہیں جانا کمیٹی والوں کو یا نہ پھر امام نماز پڑھانے والوں کو، بلکہ صبر کر لینا کہ بھائی ہم فلم ہال کے اندر دیر تک نہیں بیٹھے ہیں بلکہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. اگر ہم نے نفلی اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے تو جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ فرشتے کو متعین کر دے گا کہ جب تک میرا یہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہو. میرے دوستو افسوس کی بات ہے کہ جب بیکار کی کاموں میں مسلمان جاتے ہیں تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، کئی گھنٹے ٹھہر کر کے ہم جو ہے بیٹھے رہیں گے. اگر پسندیدہ ہیرو کا اگر کوئی فلم آ گیا تو لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بھوکے پیاسے لائن میں ٹھہر کر کے ہم ٹکٹ حاصل کریں گے. وہاں پہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. خدا کی قسم جب مسجد میں آتے ہیں اور لمبی رکعت ہو جاتی ہے یا پھر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ایسی صورت میں اتنا لمبا، اللہ حفاظت فرمائے. تو صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کرنا ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب بھوک لگے تو ہم صبر کریں.
صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے وہ حقیقت میں غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو پڑوس میں اگر کوئی ہمارا غریب پڑوسی ہے تو ہم اس کا بھی خیال کرنا، ہم اس کا بھی خیال کرنا۔ ہمارے گھر کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے ان میں سے چند چیزیں، بلکہ تو ہونا یہ چاہیے تھا ہر چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں نکالنا، اور نکال کر کے اس غریب پڑوسی کے گھر کے اندر ہم لے کر کے جانا اور جا کر کے دینا، تاکہ ان کے لیے بھی افطار کا انتظام ہو جائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، بہت ہی بہترین طریقہ میں ہم اب اپنے دسترخوان کو سجائیں گے، ان میں سے کچھ چیزیں ہم نکالیں گے، نکالنے کے بعد اپنے پڑوس میں جو مالدار ہے انہی کے گھر کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ بیچارہ جو غریب ہے ان تک تو پہنچنے کی ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی، ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ بھائی ان تک بھی پہنچنا ہے۔ غزوہ یرموک کی لڑائی کے اندر حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر میرا چچا زاد بھائی شریک تھا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو میں مشکیزہ اٹھایا اور پانی لیا اور میدان کے اندر نکل گیا کہ ہمارا بھائی اگر چچا زاد مل جائے، زندہ اگر ہو تو پانی میں پلا کر کے انہیں ہوش میں لاؤں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں میدان میں گیا، بھائی کو تلاش کرنے لگا، ایک جگہ پہ وہ مل گیا، دیکھا بے ہوش پڑا ہوا ہے، ذرا ذرا سانسیں چل رہی ہیں۔ میں قریب میں گیا، جا کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بھائی میں ہوں، تمہیں پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے تو میں تمہیں پانی دیتا ہوں۔ چنانچہ اشارے سے کہا کہ پیاس لگی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، جب اپنے چچا جاد بھائی کے پاس پانی لے کر کے پہنچا تو برابر ایک اور شہید، ایک اور زخمی سپاہی پڑا ہوا تھا، صحابی رسول۔ اس نے اشارہ کیا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے۔ چچا زاد بھائی پانی پینے سے انکار کر دیا، اشارہ کیا کہ میرے سے زیادہ پیاسا میرا اجنبی بھائی ہے، تم ان کے پاس لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی اس طریقہ پر ابو جہم آگے لے کر کے گئے۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک اور صحابی جو زخمی پڑے ہوئے تھے اس نے اشارہ کیا پانی پینے ہے۔ چنانچہ دوسرے صحابی بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میرے سے زیادہ پیاسا میرا بھائی ہے، وہاں لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو جہیم کہتے ہیں جب میں تیسرے شخص کے پاس گیا تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی، لوٹ کر کے دوبارہ دوسرے شخص کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا تھا، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو ان کی بھی موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ غمخواری تھا کہ اگر ہمارے سامنے پیاسا نظر آیا تو جان دے دی لیکن پانی نہیں پیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیان کرنے کا کہ آپ بھی پیاس میں دوسروں کے لیے جان دے دو، نہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر غریبوں کی محبت، انسانوں کی محبت پیدا فرمائیے کہ اگر کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں آپ ان کی خیر خواہی کرنا، آپ ان کی حال پرسی کرنا، آپ انہیں بتلانا، ان سے پوچھنا، ضروریات ان کی مکمل کرنا۔ یہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم غربا کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، مستحقین کے اوپر خرچ کرو۔ یہ مستحقین ہمارے اپنے رشتہ دار کے اندر ہیں، دیکھیے تلاش کیجئے، رشتہ دار میں سب الحمدللہ اچھے طور پہ مالدار ہیں، تو پھر آس پڑوس میں دیکھیے کہ کون مستحقین ہے، وہ بھی اچھے طور پہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرے دوستو مدرسے کا رخ کیجئے، مساجد کا رخ کیجئے۔ مدرسے اور مساجد کے اندر جو لوگ خدمت انجام دینے والے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، جن کے پیچھے آپ اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں آتے ہو، جن کا بیان سن کر کے نماز آپ صحیح طور پہ پڑھنا سیکھتے ہو، یہ لوگ اس دنیا کے اندر مستحقین میں سے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ اپنے محلے کے مسجد ہو یا اپنے جو چاہنے والے مسجد کے اندر جو لوگ بھی یہ خدمت انجام دیتے ہیں ان کے لیے آپ خدمت کیجئے، ان کے جیب کو گرم کیجئے اور اس طریقہ پر صدقہ اس طریقہ پر نکالیے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کے خوشی کے اندر وہ بھی شریک ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کیا کہتے ہیں، حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ
کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینہ ان کے اوپر 1000 درہم 1000 درہم ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ 1000 درہم کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج انڈیا سے سعودی کو ہمارے بھائی جاتے ہیں 1000 درہم پہ تنخواہ پہ جو نوکری کرنے کے لیے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ جب یحییٰ برمکی کا انتقال ہو گیا تو پڑوسیوں نے خواب میں دیکھا کہ کہا کیسی گزری، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفیان ثوری کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، کیونکہ میں ان کے اوپر 1000 درہم ہر مہینہ خرچ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر کے اللہ سے میری مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیا اور جنت میں داخلہ آسان ہمارے لیے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی نیکوکاروں کے اوپر اگر آپ خرچ کرو گے تو ایسی صورت میں وہ آپ کے لیے ضرور دعائیں کرے گا، اور یہ دعائیں جب اللہ قبول فرمائے گا تو آخرت میں ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، الحمدللہ بھی ہم اور آپ رمضان میں چل رہے ہیں، اس میں اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے تو آپ افطاری کا انتظام کیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی افطار کا انتظام کرتا ہے روزے داروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال میں اتنے ہی نیکیاں لکھتا ہے جتنا روزہ رکھنے کا لکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کا جو لکھا جاتا ہے، جو وہ روزہ افطار کیا ان کی نیکیوں میں سے ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی۔ اس طریقہ پر میرے دوستو روزہ افطار کرانے کا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کسی کو کرا سکے، تو وہ پھر کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی لحاظ رکھ لیا اور یہ کہا کہ یاد رکھو اگر کوئی مالدار نہیں ہے، غریب ہیں، تو وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ یا لسی کا ایک پیالہ کے ذریعے سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو خدا کی قسم وہ بھی اس ثواب کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب افطار کرانے کا اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر آگے فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ افطار کی دعوت روزے داروں کو دیتے ہیں، روزہ افطار کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امی ایسے افطار کرانے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو نہیں جبرائیل امی کو، پوچھا گیا کہ بھائی مصافحہ جب کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے حضرت جبرائیل امی مصافحہ کرتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اور آپ مساجد کے اندر الحمدللہ انتظامات کرتے ہیں، وہیں مدرسوں کے اندر جو غریب و یتیم بچے رمضان کے مہینے میں ٹھہر جاتے ہیں، آپ ان میں سے ان بچوں کے لیے بھی انتظام ضرور کیجئے، یہ میرا مشورہ ہے۔ جہاں آپ مساجد کے اندر انتظامات کرتے ہیں 50-60 ہزار کا خرچہ، اس سے زیادہ کا بھی خرچہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ضرور انشاءاللہ نوازے گا، ثواب سے بھی نوازے گا اور دنیا بھی مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مدارس کے بچوں کے لیے بھی افطار و سحری کا انتظام کر دیا تو اس عبادت کے اوپر انشاءاللہ 4 چاند لگ جائے گا۔ ہمارے پاس مدرسہ مصباح القرآن یوسف گورا کارمکا نگر کے اندر اس سال 40 بچے مدرسے کے اندر ابھی موجود ہیں، رمضان بھر وہ رہیں گے۔ ان کا سحری اور افطار کا خرچہ ایک دن کا 3000 روپیہ آتا ہے۔ تمامی حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جو حضرات بھی دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، وہ جو ہے نماز کے بعد دعاؤں کے بعد میرے سے ملیے، رابطہ کیجیے۔ بہرکہ میرے دوستو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں 5 خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا. اس سے پہلے کہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت ہرگز نہیں دی. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں میرے دوستو، جو خصوصیت کے اوپر خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ غفلتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. 5 خصوصیت رمضان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. بھوک کی حالت میں جو معدے سے ایک بدبو آتی ہے وہ بدبو مراد ہے. ایک بدبو منہ کی ہوتی ہے جو تمباکو، گٹکا یا پھر مسواک نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ بدبو نہیں. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کرنا ہے. یہاں جو بدبو سے مراد ہے یہ بھوک کے عالم میں معدے سے جو ایک طرح کی خوشبو آتی ہے نا، وہ چیز مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر جو تمام عطروں کے اندر سب سے بہترین ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کے منہ کی یہ بدبو میرے دوستو یہ امر محبت میں سے ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ان کی ہر بیکار چیز بھی اس کو پسند آنے لگ جاتا ہے. ایک آدمی کو کسی کانی لڑکی سے محبت ہو گئی جو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تھی، تو دوستوں نے کہا کہ بھائی تم محبت کرے تو ایسی بچی سے جو ایک آنکھ سے کانی ہے. تو اس نے کہا اس کے اندر وہ عیب نہیں نظر آ رہا ایک آنکھ سے کانی، کیونکہ محبت اس نے کیا تھا. اس نے کہا کہ جتنا ہم اور آپ 2 آنکھ سے دیکھ سکتے ہو ہماری محبوبہ ایک ہی آنکھ سے اتنا دیکھ سکتی ہے نہیں کمال کی چیز. تو کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جس سے وہ محبت کرتا اس کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو وہ عیب کی بھی تعریف کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کیا کہتے ہیں معدے کی جو یہ بدبو ہے، یہ بدبو چہ جائے کہ سننے میں ہمیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے چونکہ محبت کرتا ہے اس لیے کہا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے مجھے مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے، لیکن جب باری آئی روزے کے بدلہ دینے کا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے بندہ نے رکھا ہے لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. عجزی بھی اور اجزا بھی دونوں بھی ہے. عجزی بھی میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اجزا بھی میں خود اس کا بدلہ ہوں. جس چیز کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی ہو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. ایک بادشاہ نے اعلان کیا میرے دوستو، دربار کے اندر سارے لوگ درباری بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ کا اعلان ہوا کہ تم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو جن جن چیزوں کے اوپر تم ہاتھ رکھیں گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی. ہر درباری اٹھا اپنے پسند کی چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. ایک نوکرانی تھی جو نہایت ہی کالی تھی، وہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد بادشاہ کے سر کے اوپر جا کر کے ہاتھ رکھ دی. سارے درباری حیران ہو گئے کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا. بادشاہ نے بھی پوچھا حیرانگی سے کہ یہ تم نے کیا کیا. کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا کہ جو جس کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. ہم نے بادشاہ سلامت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، بادشاہ سلامت ہمارے ہو گئے. جب بادشاہ سلامت ہمارے ہو گئے تو بادشاہ کے بادشاہی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بھی ہماری ہو گئی. تو اسی طریقہ پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ روزہ میرے لیے ہے، جو بندہ روزہ رکھے گا میں اس بندے کا ہو جاؤں گا، تو جب بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو گیا تو ایسی صورت میں بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگنا چاہے، جو چیز بھی لینا چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بآسانی وہ لے سکتا ہے، چونکہ اب اللہ بندہ کا مکمل طور پہ ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. یہ بھی میرے دوستو امر محبت میں سے ہیں کہ بعض کے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کر رہی ہیں. جب
قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے، اور اس طرح عام کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر روئے زمین پہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ جبریل امی میں روئے زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب کے سب محبت کرو۔ تمام آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روئے زمین کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کا آس پڑوس میں رہنے والا دوست و احباب و رشتہ دار ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزے دار کی محبت میرے دوستو اتنا عام ہوتا ہے، اس قدر عام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پہ رہنے والے انسانوں کے دلوں میں ہی نہیں بلکہ سمندر کے اندر رہ رہے مچھلیوں کے اندر بھی وہ محبت داخل کر دیتا ہے کہ وہ مچھلیاں اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو روزہ رکھنے کا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے صحت عطا فرمایا ہے، صحت ہمیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کے باوجود، صحت کے باوجود جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ جمعہ کا وقت ہے، مسجد نبوی کا مقام ہے، خطبہ کے لیے ممبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ کبھی اس طریقہ پر آپ نے نہیں کیا ہے، آمین کے لفظ کو اس طریقہ پر نہیں ادا کیا، لیکن آج آپ نے کیا۔ نماز کے بعد پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقہ پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آنے کے بعد ہم سے یہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کے اوپر آمین کہنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جو 3 دعائیں کی ہیں ان میں سے ایک دعا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ مسلمان جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کے اندر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ بھلا بتلائیے بد دعا کہ قبول ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی احترام کر لیجئے۔ اس کے بعد عام طور پہ جو سوالات کیے جاتے ہیں میرے دوستو، وہ سوالات سرسری طور پہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ روزے کی حالت میں آپ پھول بھی سونگھ سکتے ہیں، عطر بھی سونگھ سکتے ہیں، بال بھی کٹا سکتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی کٹا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ سحری کے وقت میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے انڈا اور مچھلی کھانے کا تو آپ انڈا اور مچھلی بھی کھا سکتے ہو۔ یہ کھانا حلال ہے، اس کے کھانے سے روزہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ عام طور پہ عورتوں کے اندر مشہور ہے کہ عورتیں اگر چھوٹے بچے کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عوام میں مشہور ہے، یہ غلط ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں کے اوپر روزہ فرض ہے اگر، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔